بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع ڈھلتی عمر کے ساتھ نرگسیت کے شکار انسان کا رویہ ہے۔ بڑھاپا عمومی طور پر انسان کے غرور کو توڑتا یا اس میں کمی لے کر آتا ہے، لیکن نرگسیت کے شکار انسان یعنی نارک کی شخصیت میں یہ چیز اتنی گندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس غرور میں بڑھاپے میں شاید کمی تو آ جائے، مگر جب تک نارک کے جسم کے اعضاء میں سے دماغ اور زبان سلامت ہیں، نارک کے رویوں کو بدلنا بہت مشکل ہے۔ یہی دو اعضاء ہیں جو کسی کی شرپسندی کو عمل میں لانے کے لیے کافی ہیں۔ باقی سارا جسم چاہے بڑھاپے کی وجہ سے کمزور بھی پڑ جائے تو بھی دماغ اور زبان سے نارک سوچنا اور اپنے ارادوں کو عمل میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ خود ہاتھ پاؤں نہ بھی چلا سکے تو زبان سے لوگوں کو تکلیف تو دے سکتا ہے، کسی کے کان تو بھر سکتا ہے، خاندانی سیاست میں حصہ تو لے سکتا ہے، لوگوں میں زہر تو بھر سکتا ہے، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اکسا تو سکتا ہے، لوگوں میں پھوٹ تو ڈال سکتا ہے، چغلی تو لگا سکتا ہے اور لوگوں کو گمراہ بھی تو کر سکتا ہے۔ ساری زندگی نارک اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ایسے جال میں پھنساتا ہے کہ وہ مالی طور پر اس کے محتاج ہوں۔ اگر وہ یہ ہدف پورا کر لے تو بڑھاپے میں ان ماتحت لوگوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو بڑھاپے میں تنہائی کا خوف ہوتا ہے اور لوگوں پر اپنے تسلط کے چلے جانے کا خوف بھی رہتا ہے۔ لہٰذا عام لوگوں کے برعکس جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو تب بھی لوگ اس کو چھوڑ کر نہیں جاتے، چاہے وہ کتنا ہی بد اخلاق اور ظالم کیوں نہ ہو۔ ایسے نارک کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنی زندگی میں اس کو کبھی موقع ہی نہیں دینا چاہیے کہ ہم مالی طور پر اس کے محتاج ہوں۔ جتنا زیادہ ہم مالی طور پر خود مختار ہوں گے اتنا ہی نارک کے کنٹرول سے آزاد ہوں گے۔ لیکن اگر نارک کوئی بہت قریبی رشتہ دار یا بزرگ ہے تو شاید ہمارے لیے ایسا کرنا ممکن نہ رہا ہو۔ بچپن یا لڑکپن میں تو ہمارا اختیار نہیں تھا، لیکن اب بلوغت میں ہم جتنا خود کو مالی طور پر خود مختار کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ذہنی سکون کے لیے نارک اور اس کے آلائے کاروں سے ممکنہ حد تک دور رہیں تاکہ ان کی ریشہ دوانیوں کا ہم پر کم سے کم اثر ہو۔ نارک کی اکساہٹوں کا جواب نہ دیں تاکہ اس کی حوصلہ شکنی ہو۔ اپنی دنیا آپ پیدا کریں۔ اپنی دنیا آپ پیدا کریں یعنی ایک ایسی زندگی اپنائیں جہاں ہمارے رابطے صرف ایسے لوگوں سے ہوں جو ہمارے خیر خواہ ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے کام کریں جن سے ہمیں ذہنی توانائی اور خوشی ملتی ہو۔ نارک کے ساتھ تعلق چونکہ جذباتی طور پر بہت پیچیدہ رہا ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ گزرے وقتوں کے صدموں کے اثرات کا علاج کرنے کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کریں، یعنی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ ہم اتنے گہرے ڈپریشن میں جا چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے ماہرین کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ ہم نرگسیت کے بارے میں اپنے شعور میں اضافہ ہی کر سکتے ہیں، مگر ماہرین کے زیر نگرانی ہم عملی طور پر بھی ڈپریشن سے نکل کر ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ماہرین نفسیات کے پاس جانا کوئی عیب کی بات نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک عام ڈاکٹر کے پاس جانا۔ جیسے ایک عام ڈاکٹر ہمارے جسمانی مسائل کو ٹھیک کرتا ہے، اسی طرح ایک ماہر نفسیات ہماری ذہنی الجھنوں کا علاج کرتا ہے۔ جتنا جسم کا صحت مند ہونا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ذہن کا صحت مند ہونا ضروری ہے، کیونکہ بالآخر ذہن سے ہی ہماری زندگی وابستہ ہے۔ اگر ہم ذہنی طور پر بیمار ہوں گے تو اس کے اثرات خود بخود جسمانی بیماریوں کی صورت میں آشکار ہوں گے۔ ایسی جسمانی بیماریوں کو سائیکوسومیٹک ڈیزیزز بھی کہا جاتا ہے۔ مثلاً کبھی کبھار مائیگرین اور معدے کے امراض کی وجہ نفسیاتی بھی ہو سکتی ہے۔ ان کے علاج کے لیے دراصل ذہنی صحت کو درست کرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں جسمانی صحت خود بخود بحال ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ ہمارا نفسیاتی ماہرین کے پاس جانا اس بات کی علامت نہیں کہ ہم نفسیاتی یا پاگل ہیں۔ یہ سوچ دراصل ہمارے معاشرے کی جہالت کا نتیجہ ہے، ورنہ ہمارے ذہنی مسائل اور خاص کر ڈپریشن کا ہونا صرف اور صرف ہماری انسانیت کی علامت ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم انسان ہیں تو ہمارے جذبات بھی ہوں گے اور ہماری سوچیں بھی ہوں گی۔ ہم انسان حساس ہیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا گہرا اثر لیتے ہیں۔
اسی لیے پریشان بھی ہوتے ہیں اور غمناک بھی۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں بلکہ حساس ہونا تو ہماری انسانیت کی نشانی ہے، اور اگر اس میں کوئی عیب نہیں تو ماہر نفسیات سے اس کے بارے میں مدد حاصل کرنے میں بھی قطعاً کوئی عیب نہیں۔ اللہ نے جیسے ایک عام ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، ویسے ہی ماہر نفسیات کے ہاتھ میں بھی شفا ہو سکتی ہے۔ اس سہولت کو آزمانا ضرور چاہیے۔ اگر ایک ماہر نفسیات کے علاج سے افاقہ نہ ہو تو اس کو بدل کر دوسرے کے پاس جانا چاہیے، مگر کوشش ضرور جاری رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے معیار کو بہتر سے بہتر بنائیں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کی زندگی میں آسانی پیدا ہوئی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔